جو عیسائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو صرف اس وجہ سے ڈانٹا تھا کیونکہ وہ رمضان کے مہینے میں باہر تھا اور میں نے اسے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا کہ مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کروا دیا اور میں مسلمان ہو گیا اور بڑا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نواز دیا۔ میں اس سے پہلے ایک کتاب پڑھا تھا جس کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دیکھ سکتے ہیں رمضان کا ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور دوسری طرف ایک سخت سزا اور وعید بھی سنائی ہے کہ جو بندہ رمضان کے ادب کو لحاظ نہ رکھے اور اس کی توہین کرتے ہوئے اعلان یعنی کہ سب کے سامنے رمضان کے مہینے میں کھاتا ہے اور یہ خیال نہیں کرتا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ وقت کے حاکم کے اوپر یہ فرض ہے اس بندے کو قتل کر دے، یعنی کہ جو بندہ رمضان کی توہین کرے، روزوں کی توہین کرے اور سب کے سامنے کھانا کھائے اور لوگ اسے کہیں کہ یہ روزے ہیں آپ ایسا نہ کریں اور وہ اس بات کی جو ہے کوئی فکر نہ کرے، تو وقت کے حاکم یعنی کہ جو بھی اس وقت کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، جو بھی اس وقت کا صدر ہے، وزیر ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس بندے کا قتل کرے۔ تو یہ اتنی سخت وعید جو ہے علماء کرام نے لکھی، اور یہ کس لیے کہ جو بندے روزے کا رمضان کا ادب نہیں کرتے، اور یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویسے ہی رمضان کو مہینے کے اندر ایک عمل کا، ایک نیک عمل کا مومن اور مسلمان ہونے کے بعد جو بندہ عمل کرتا ہے تو 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک جو ہے اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام حالات کے اندر 10 گنا کوئی بھی آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا 10 گنا تک اجر ملتا ہے، لیکن جب آپ رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ 70 گنا، یہ عام سی بات ہے، اور 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس نیک عمل کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اس وجہ سے جو سب سے اہم بات ہے وہ رمضان کا ادب، تو آپ لوگوں نے ایک لائن سنی ہوگی، ادب سے ہی سارا کچھ ملتا ہے، وہ شعر ہے، ادب سے زندگی بنتی ہے، ادب پہلا پہلا ہے محبت کی، لیکن ادب جو ہے جس لحاظ سے بھی آپ بات کریں گے تو پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے ادب۔ اللہ سے بھی ہم بات کریں تھے، آج کل ایک عام سا عمل چل رہا ہے، گرابی کا ایک عمل عام سا چل رہا ہے، اس کے اندر بعض کا کچھ لوگ لڑکوں کے اندر یہ عام طور پر یہ کچھ بچے جو ہے آپ لوگوں کو اس کا زیادہ تر شیطانی بھی ہوتا ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ترابی کے پڑھنے چلے گئے گھر سے، چلو جی آج ہمیں ترابی پڑھنی ہے، اب جو امام ہے وہ تکبیر پڑھ لیتا ہے، چلو اللہ اکبر کہہ دیا، اور لڑکے پیچھے کھڑے ہوئے وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا کریں گے کہ جب امام جائے گا رکوع میں اور رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو ہم مل کے اسی وقت جو ہے اس کے اندر کیا کریں گے، رکوع کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں جو بندہ اس بات کی بھی فکر نہیں کرتا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، جیسے تراویح کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ جہری طور پر اونچی آواز میں پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، جو بندہ اس لحاظ نہیں کرتا، اس کا ادب نہیں کرتا اور وہ اپنی باتوں میں مشغول رہتا ہے، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ مرنے کے وقت یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو غضب کر لے، ختم کر دے، یعنی کہ پہلے تو بندہ ایک مسلمان تھا، لیکن قرآن پاک کے جو ہے ادب اور رمضان کے اندر اسپیشلی جو وہ احترام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی ختم کر دے۔ اس بات کی وجہ سے آپ لوگوں کے سب سے اہم بات ہے رمضان اگر ہے فرض کریں کسی وجہ سے بھی کسی کو روزہ نہیں رکھتا، اس کو سمجھائیں، گھر والوں کے اندر، دوستوں کے اندر، اگر آپ نے کھانا ہے، اگر کوئی بھی ایسی وجہ ہے تو سب سے پہلے یہی شرط ہے کہ آپ روزے داروں کی طرح رہیں، سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے رمضان کے اندر، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جو بندہ بیمار ہے اگر مرنے کے وقت جو ہے نزدیک ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر اس کو جو ہے بعد کا شریعت بخشتی ہے کہ آپ اس سے بالاتر ہیں۔ اگر کوئی بندہ مرنے کے نزدیک ہے تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، اگر کوئی بندہ مرنے کے نزدیک ہو یہ لازم ہے تو اسے افطاری کروا دی جائے، اگر وہ افطاری نہیں کرے گا تو اس کے اوپر حرام ہے اور اس کو پتا ہو کہ میں بچ جاؤں گا۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ میں مرنے والا ہوں
تو مر جائے، یعنی کہ افطاری بھی نہ کرے. کیوں کہ جو بندہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا.